فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد۔ اس وقت دنیا کے اندر سیرت کا سسٹم چاہیے، اور اس دنیا کے اندر سیرت کی پیاس ہے۔ سیرت طیبہ عفت اور پاک دامنی چاہتی ہے۔ سیرت طیبہ چاہتی ہے کہ اس دنیا کی تمام عورتوں کے اندر حیا عام ہو جائے، اس دنیا کے تمام والدین خوش ہو جائیں، اس دنیا کے تمام پڑوسی خوش اور مطمئن ہو جائیں، اس دنیا کے اندر تمام رعیتیں اپنے حکمرانوں سے مطمئن ہو جائیں۔ یہ سیرت طیبہ کا سبق ہے، اور سیرت طیبہ اس چیز کی علم بردار ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ ہوگا کب؟ یہ اسی وقت تو ہوگا جب ہم اس بات کو طے کر لیں کہ سیرت طیبہ رسمیات کی چیز نہیں ہے، حقائق کی چیز ہے۔ ان حقائق کو اختیار کرنا ہوگا، اور ان حقائق کو ہم اختیار کریں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کہیں آپ کو سیرت طیبہ سے تشنگی اور پیاس نہیں ملے گی، بلکہ اس پیاس کی بجھاہٹ اور اس پیاس کا حل اور اس مشکل اور پرابلم کا زبردست سلوشن آپ کو سیرت طیبہ کے اندر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا اسی انداز کے اندر مطالعہ کریں۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے سوئی گیس کے محکمے کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ آپ سیرت طیبہ کی ہمہ گیریت اور اس کی جامعیت کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، محکمہ سوئی گیس یہ چاہتا ہے کہ کوئٹہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کے اندر جہاں برفانی موسم رہتا ہے اور جہاں پر لوگوں کو سردی کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، تو وہ لوگ رات کو آگ تاپنے کے لیے گیس چلایا کرتے ہیں اور ہیٹر چلا کر کے رات کو سویا کرتے ہیں، اور ان کے کمروں کے اندر ہیٹر کے چلانے کی وجہ سے جب کمرے چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں تو اموات ہوتی ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، آئے دن یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، آئے دن وہاں ہیٹر لوگ چلا لیتے ہیں اور اسی ہیٹر کے چلائے جانے کی حالت کے اندر راتیں گزارتے ہیں، اور اس کے اندر سانس گھٹ جاتا ہے اور لوگوں کی اموات پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مذہبی حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس موضوع پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمارا تعاون کریں، اور آپ اس موضوع پر آ کر کے یہاں لیکچر دیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے اس موضوع پر کہ ہیٹر رات کو کمرے میں نہ چلایا جائے، اس موضوع پر میں نے سیرت طیبہ اور کتب احادیث کا مطالعہ کیا۔ ترمذی جلد ثانی اور مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی آداب کے اندر ایک حدیث ملی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی گھر کے کمرے میں انگیٹھی کو جلتا ہوا چلا کر اور کبھی بھی آگ کو روشن رکھنے اور جلانے کی حالت کے اندر رات نہ گزارا کریں، اس سے ان کو شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے، ترمذی جلد ثانی کی حدیث موجود ہے، آپ کوئی ایک شعبہ نہیں ایسا دیکھ سکتے، کوئی ایک شعبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرما رکھی۔ میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے جائیں، ہے نا، دعا پڑھی جائے۔ ہم ان دعاؤں کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ انسانی جسم کے لیے سیکورٹی گارڈ ہے، انسان کے تحفظ کے لیے یہ ساری کی ساری دعائیں معصور و منقول موجود ہیں، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ایسے سیکورٹی گارڈ، بعض احادیث کے اندر بعض ایسے وظائف، مستند وظائف کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آج کل بہت ساری چیزیں عام کر دی گئی ہیں، ایسے مستند وظائف موجود ہیں کہ جس میں باقاعدہ گارنٹڈ مجرب ترین اعمال بتائے گئے ہیں۔ ایک آیت قرآن کریم کی وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جو مسافر یہ آیت پڑھ کر کے سفر کرے گا، سوار اور سواری ہر صورت میں وہ محفوظ رہیں گے، اگر اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو کل قیامت والے دن مجھ سے آ کر کے وصول کر۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا صحیح حدیث کے اندر فرمان موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ آیت یاد ہے، اور کتنے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟
قدم قدم پر. لیکن میں وہی بات عرض کروں گا، خدا را سیرت طیبہ کے ساتھ رسمیات کا تعلق نہ رکھیں. یہ میرے لیے ہے سیرت، میرے اپنانے کے لیے ہے. کھانا کھانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا ہمیں زبردست سبق یہ دیا گیا ہے کہ ہاتھ دھو لیا کریں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ اخبار کی خبر لگی ہوئی. ایک ڈرائیور صاحب جو ٹرک کے ڈرائیور تھے، وہ ایک جگہ جا رہے ہیں اور ایک لائن کا جو ہوٹل ہوتا ہے وہاں ہوٹل پر وہ اترے اور اتر کر کے انہوں نے کھانا کھایا. اور جب وہ کھانا کھایا تو پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی کچھ ہی دیر کے اندر طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ڈرائیور صاحب مر گئے. اب یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ فوری طور پر ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوری طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید کھانے کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی یا آٹے کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی. لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہی سالن دوسرے لوگ بھی کھا رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، اور وہی آٹا دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا. اب آپ ذرا دیکھیں، تحقیق کرتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کنڈکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ دراصل ٹرک ایک جگہ روکا گیا تھا اور وہاں پر یہ ڈرائیور صاحب اترے تھے، اور اترنے کے بعد ٹرک ڈرائیوروں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ وقفے کے بعد ٹائروں کو چیک کرتے ہیں. تو وہ ٹائر چیک کرنے لگے، اور اس ٹائر کو چیک کرتے وقت ہوا یہ کہ پیر لگا لیا کرتے، پیر لگا کر کے چیک کرتے اور ہاتھ لگا کر کے چیک کرتے ہیں. ہاتھ لگا کر کے چیک کیا تو دراصل اسی ٹائر کے نیچے ایک سانپ گزر چکا تھا، اور اس سانپ کے گزرنے اور مرنے سے اس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا. اور انہوں نے ہاتھ لگا کر کے چیک کیا، اب وہ زہر ہاتھوں کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت ہے کہ ہاتھ دھو لیا کرو کھانا کھانے سے پہلے، اس پر عمل نہیں کیا. انہوں نے لقمہ بنایا، وہ زہر اس لقمے میں منتقل ہوا، اور جب کھایا ہے تو کچھ ہی دیر کے اندر اسی زہر کے سرایت کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اب یہ ایک واقعہ ہے. اس واقعے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل ہے اس کو سامنے رکھ لیں. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی.